بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آج ہم یونٹ 11 گیو ٹو یور کنٹری اس کی ایکسرسائز دیکھتے ہیں. اور ایکسرسائز میں سب سے پہلے جو ایکٹیویٹی ہے اورل کمیونیکیشن سکلز یعنی اسپیکنگ سکلز سے ریلیٹڈ ایکٹیویٹی ہے. اور اس میں فولڈ اینڈ فلائی. فولڈ کا مطلب ہوتا ہے طے کرنا، اینڈ فلائی اڑانا، ٹھیک ہے، اڑنا. فولڈ اینڈ فلائی یعنی طے کریں، شیپ دیں، بنائیں. یعنی یہ پیپرز سے جو ہم ڈفرینٹ چیزیں جو بناتے ہیں وہ اس کی ایکٹیویٹی ہے. اینڈ فلائی اور اس سے اڑائیں. سیٹ ان پیئرس یعنی جوڑوں میں بیٹھیں، یعنی دو لوگ ان کا ایک پیئر بنائیں اور اس میں بیٹھیں. ون آف دا اسٹوڈنٹس ان میں سے ایک طالب علم ول گیو انسٹرکشنس ہدایات دے گا. ایز گیون ان دا پکچر جیسے کہ پکچر میں اس ایکٹیویٹی میں پکچر میں دی گئی ہیں. اسٹیپ بائی اسٹیپ یعنی مرحلہ بے مرحلہ وہ انسٹرکشنس دے گا، ہدایات دے گا. وائل دا ادرز ول فالو جبکہ دوسرے جو ہیں وہ اس کی پیروی کریں گے، جو اس کی بات مانیں گے، ٹھیک ہے، یعنی اس کی تعمیل کریں گے. جیسے وہ انسٹرکشنس دے رہا ہے ویسے کہ ویسے اس کو فالو کرتے جائیں گے، اس کو یعنی تعمیل کرتے جائیں گے، کہنا مانتے جائیں گے، ٹھیک ہے. تو وہ کیا اینڈ پہ کیا دیکھتے ہیں، کیا چیز تیار ہوتی ہے. تو سب سے پہلے نمبر 1 پہ دیکھیں، فولڈ ان ہاف. دس از اے پیپر اینڈ دس ہیڈ فولڈ ان ہاف. دا پیپر فولڈ ان ہاف. اینڈ نمبر 2 پہ فولڈ ان ہاف اگین. یعنی پہلے آپ اسے ہاف پہ فولڈ کریں گے، یعنی ایک پیج کو، ایک پیپر کو ہاف میں اس کو فولڈ کر لیں گے. اور پھر جب وہ ہاف میں فولڈ ہو جائے گا یعنی طے لگ جائے گی تو پھر فولڈ ان ہاف اگین. تو دوبارہ سے اس طے کیے ہوئے کو دوبارہ سے آپ نے فولڈ کرنا ہے. فولڈ ان ہاف اگین، دوبارہ سے اس کو ہاف میں یعنی آدھا کر کے اس کو طے کریں، ٹھیک ہے. نمبر 3 ہے فولڈ ان کارنرس. یعنی جو اب اس کو جو آپ نے فولڈ کیا ہے اس کے جو کارنر ہیں، اس کے کونے، اس کو طے لگائیں، ٹھیک ہے. اس کو آپ نے موڑنا ہے، اس کے کونوں کو موڑنا ہے. اور نمبر 4 پہ ہے فولڈ اپ ایجز آن بوتھ سائڈس. یعنی فولڈ اپ ایجز اس کے کناروں کو موڑیں، طے لگائیں. آن بوتھ سائڈس دونوں اطراف میں، ٹھیک ہے، یعنی اس کے دونوں اطراف میں اس کے کناروں کو طے لگائیں یا موڑیں. نمبر 5 پل دا سائڈس آؤٹ اینڈ فلیٹن. یعنی اس کے جو اطراف ہیں ان کو کھینچیں، باہر کی طرف کھینچیں. اینڈ فلیٹن اور اسے چپٹا کر دیں، ٹھیک ہے. یعنی جو اس کے اطراف ہیں اس کو باہر کی طرف کھینچیں اور اس کو چپٹا کر دیں، ہموار کر دیں. فلیٹن ہموار کر دیں، چپٹا کر دیں. نمبر 6 فولڈ فرنٹ اینڈ بیک لیئرز اپ. یعنی فولڈ طے کریں فرنٹ اینڈ بیک یعنی اگلی پچھلی، یعنی آگے پیچھے، سامنے اور پیچھے سے اس کو طے کر دیں. لیئرز اس کی طے اپ یعنی اس کو جو اگلی پچھلی جو طے ہیں وہ اوپر کی طرف طے لگا دیں، اس کی یعنی موڑ دیں. نمبر 7 پل سائڈس اپارٹ اینڈ فلیٹن. یعنی جو اس کے جو اطراف ہیں اس کو علیحدہ سے کھینچیں، علیحدہ کر کے کھینچیں. اپارٹ علیحدہ کر کے کھینچیں. اینڈ فلیٹن اور اسے چپٹا کر دیں، ہموار کر دیں. نمبر 8 پل دا فلیپس آؤٹ ورڈس. یعنی جو کہہ لیں کہ اس کے جو کنارے یا سرے نکلے ہوئے ہیں جو اوپر علیحدہ سے پھڑپھڑا رہے ہیں، اس کے جو کہہ لیں کہ علیحدہ سے وہ پیج سے جو طے لگائی ہوئی جو پیج نکلے ہیں، باہر نکلے ہیں، اس کو جو فلیپس کا مطلب ہوتا ہے پھڑپھڑانا. یعنی جو پہلے سے جو طے لگائے ہوئے جو پیج ہیں وہ جو اوپر نکلے ہوئے ہیں اس کو آؤٹ ورڈس باہر کی طرف کھینچیں، ٹھیک ہے. یعنی جو فلیپس ہیں جو اس کے جو پیج پھڑپھڑا رہے ہیں اس کو باہر کی طرف آؤٹ ورڈس باہر کی طرف کھینچیں. اسکوش دا بوٹم. اسکوش کا مطلب ہوتا ہے کچلنا، دبانا. اسکوش دا بوٹم اس کے جو نچلا حصہ ہے اس کو دبائیں، اس کو کچلیں. اینڈ پل دا سائڈس اپ. اور اس کی جو اطراف ہیں وہ اوپر کی طرف کھینچیں، ٹھیک ہے. یعنی اس کے باٹم کو نیچے کی طرف دبائیں، نیچے کی طرف کچلیں اور جو اس کے اطراف ہیں اس کو اوپر کی طرف کھینچیں، ٹھیک ہے. ٹاڈا دیٹ از اے شیپ. اوکے. تو یہ ہمارے پاس ایک کہہ لیں کہ بوٹ ہے یا شپ ہے
وہ ایک ہمارے پاس ایک ریڈی ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, اوکے. نیکسٹ ایکٹیویٹی کیا ہے؟ رائٹ ون کوشچن آن یور گلائڈر. گلائڈر مین ایئر کرافٹ, یعنی کسی بھی جو آپ نے جو وہ پیپر پیج کا گلائڈر آپ بناتے ہیں, ایئر کرافٹ بناتے ہیں, ریلیٹڈ ٹو یور کنٹری, اپنے کنٹری سے ریلیٹڈ اس پہ کوشچن رائٹ کریں. تھرو دا گلائڈر ٹو دا ادر پیئرس, اور اپنے جو آپ کے فرینڈس ہیں ان کی طرف آپ وہ گلائڈر یا ایئر کرافٹ جو ہے اس کو تھرو کریں, اینڈ دے ول آنسر دا کوشچن, اور وہ اس کوشچن کا آنسر کریں گے. ٹھیک ہے, یعنی اپنے ملک سے ریلیٹڈ جو کوشچن ہے وہ اس کے اوپر ایئر کرافٹس کے اوپر رائٹ کریں, اور اس کو اپنے جو اپوزٹ پیئرس میں فرینڈس بیٹھے ہیں ان کی طرف آپ تھرو کریں, اور پھر ان سے وہ کوشچن کریں تو وہ اس کا آنسر کریں گے. ٹھیک ہے, تو یہ ایک ایکٹیویٹی ہے, یہ اپنے آپ فرینڈس کے ساتھ پریکٹس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو نیکسٹ دیکھتے ہیں ریڈنگ سکلز ہے. ریڈنگ اسکل میں کیا ہے کہ رائٹ ڈاؤن دا کنٹیکچوئل میننگس آف دا گیون ورڈس اینڈ آلسو یوز دیم ان سینٹینسز آف یور اون. یعنی جو یہ نیچے ورڈس دیے گئے ہیں ان کے کنٹیکچوئل میننگس رائٹ کرنے ہیں اور ان کو سینٹینسز میں یوز کرنا ہے. ٹھیک ہے, سینٹینسز بنائیں گے. اچھا, فرسٹ ورڈ ہے پیسفل, پرامن, انفریڈ, بے خوف, نہ ڈر, ڈیزرو, مستحق, سٹیزن شپ, شہریت, پیٹریوٹک, حب وطن. ٹھیک ہے, حب وطنی سے ریلیٹڈ ہے. اچھا, تو اس کے ہم کنٹیکچوئل میننگس اور سینٹینسز رائٹ کرتے ہیں. سو لیٹس اسٹارٹ. یس, ہیئر از دا ورڈ پیسفل. پیسفل کا مطلب یعنی پرامن, پرسکون, اور سکون کی حالت کو پیسفل بولتے ہیں. اس کے کنٹیکچوئل میننگس میں فری فرام ڈسٹربنس, یعنی کسی بھی پریشانی کے بغیر, یعنی پرسکون. ٹھیک ہے, پریشانی سے آزاد. اور اس کا سینٹینس ہے آور کنٹری ہیز اے پیسفل انوائرمنٹ, یعنی ہمارے ملک میں بہت پرسکون ماحول ہے. ٹھیک ہے, تو نیکسٹ ورڈ ہے ان افریڈ. ان افریڈ مین وداؤٹ اینی فیئر, یعنی کسی خوف کے بغیر, نہ ڈر, بے خوف. اینڈ دا سینٹینس از آور سولجرس آر انفریڈ اینڈ ریڈی ٹو فیس اینی ڈینجر, یعنی ہمارے جو سپاہی ہیں وہ بے خوف, نہ ڈر ہوتے ہیں, اینڈ ریڈی ٹو فیس اینی ڈینجر, اور وہ کسی بھی خطرے کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, آور سولجرس آر انفریڈ اینڈ ریڈی ٹو فیس اینی ڈینجر. ٹھیک ہے, تو نیکسٹ ورڈ ہے ڈیزرو. ڈیزرو مین مستحق, قابل. ایبل, ورتھی. کنٹیکچوئل میننگ ایبل, ورتھی. یو آر دا بیسٹ اینڈ ڈیزرو فار دس ریوارڈ, یعنی آپ بہترین ہیں اور آپ اس انعام کے حقدار ہیں. یو آر دا بیسٹ اینڈ ڈیزرو فار دس ریوارڈ. اچھا, نیکسٹ ورڈ ہے سٹیزن شپ. سٹیزن شپ شہریت. بینگ سٹیزن آف اے کنٹری, یعنی کسی ملک کا, ایک ملک کا شہری ہونا. تو اس کا سینٹینس ہے ہی گوٹ دا سٹیزن شپ آف امیریکا. اس نے امریکہ کی سٹیزن شپ یا شہریت اختیار کی یا حاصل کی. ٹھیک ہے, اس نے امریکہ کی شہریت حاصل کی. اوکے, دا نیکسٹ ورڈ از پیٹریوٹک. پیٹریوٹک مین محب وطن, وفادار. فیتھفل ٹو ونس کنٹری, یعنی ایک ملک کا وفادار ہونا, محب وطن ہونا, محب وطن ہونا. اور دا سینٹینس از ہر پیٹریوٹک بیہیویئر, اس کا یعنی جو حب الوطنی کا رویہ ہے, شوز دکھاتا ہے سنسیئرٹی, خلوص ٹو ہر کنٹری, اس کے اپنے ملک کے ساتھ. یعنی اس کا پیٹریوٹک, یعنی اس کا حب الوطنی کا جو جذبہ ہے یا رویہ ہے وہ اس کے ملک کے ساتھ وفاداری دکھاتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارے پاس یہ ہمارے کنٹیکچوئل میننگس اور اس کے سینٹینسز ہو گئے. اور نیکسٹ دیکھتے ہیں ہمارے پاس کیا ایکٹیویٹی ہے. یس از بی پارٹ کمپریہنشن کوسچنس. ریڈنگ اسکلز میں سب سے پہلے جو ہمارے پاس جو ایکٹیویٹی ہوتی ہے وہ کمپریہنشن کوسچنس کی ہوتی ہے. اور ریڈنگ اسکلز میں یہی دیکھا جاتا ہے کہ جو ہم نے پیسیج کی یا ٹیکسٹ کی ریڈنگ کی ہے اس سے
اس کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے یا کمپریہنشن کے لیے کوشچنس ہوتے ہیں کہ اگر ہم یہ انڈرسٹینڈ کر پائے ہیں تو اس کے ہم آنسر دے سکتے ہیں یا نہیں. ٹھیک ہے, تو ریڈنگ اسکلز میں سب سے پہلے جو ہے وہ ہمارے پاس کمپریہنشن کوشچنس ہوتے ہیں. تو یہاں پہ کوشچن نمبر 1 ہے, ہاؤ ڈو دا لاز آف آور کنٹری کیپ اس ہیپی اینڈ ویل. یعنی ہمارے ملک کے قوانین ہمیں خوش اور بہتر رکھنے کیسے رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. کوشچن نمبر 2 از وٹ از مینٹ بائی پیسفل اینڈ انفریڈ ان دا پوئم. یعنی پیسفل اور انفریڈ جو فریز ہے اس نظم میں اس سے کیا مراد ہے. نظم میں پیسفل اینڈ انفریڈ اس سے کیا مراد ہے. کوشچن نمبر 3 از ہاؤ ڈو وی او ڈیٹ ٹو آور کنٹری. ٹھیک ہے, یعنی ہم اپنے ملک کے کس طرح قرض دار ہیں یا مقروض ہیں. او کا مطلب ہوتا ہے مقروض ہونا اور ڈیٹ قرضہ. ٹھیک ہے, ہم اپنے ملک کے کس طرح مقروض ہیں. ہاؤ کین وی پے اٹ بیک, اور ہم اسے کیسے واپس ادا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو کوشچن نمبر 4 ہے ہاؤ آر دا نیڈس آف آور کنٹری. ہمارے ملک کی ضروریات کیا ہیں. ہاؤ کین وی فلفل دیم, اور ہم انہیں کیسے پورا کر سکتے ہیں. کوشچن نمبر 5 از ہاؤ ڈو یو وانٹ ٹو سرو آور کنٹری یور کنٹری. اچھا, کہ آپ اپنے ملک کی خدمت کس طرح کر سکتے ہیں, کس طرح کرنا چاہتے ہیں. ہاؤ ڈو یو وانٹ, کہ آپ کیسے کرنا چاہتے ہیں ٹو سرو ٹو یور کنٹری, کہ اپنے ملک کی خدمت کرنا. اپنے ملک کی خدمت کرنا کیسے کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ان کے جو آنسرس ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں. سو لیٹس اسٹارٹ. سو کوشچن نمبر 1, ہاؤ ڈو دا لاز آف آور کنٹری کیپ اس ہیپی اینڈ ویل. یعنی ہمارے ملک کے قوانین کیسے ہمیں خوشگوار یعنی خوش اور بہتر کرتے ہیں. دا لاز آف آور کنٹری, ہمارے ملک کے قوانین کیپ اس ہیپی اینڈ ویل, ہمیں خوش اور بہتر رکھتے ہیں, اچھا رکھتے ہیں. بائی پروٹیکٹنگ آور رائٹس, ہمارے حقوق کا تحفظ کرتے ہوئے. ہمارے ملک کے قوانین ہمارے حقوق کا تحفظ کرتے ہوئے ہمیں خوش اور اچھا رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, دا نیکسٹ کوشچن از وٹ از مینٹ بائی پیسفل اینڈ انفریڈ ان دا پوئم. یعنی نظم میں پیسفل اور انفریڈ سے کیا مراد ہے. پیسفل اینڈ انفریڈ مینس دیٹ abiding by laws we live in our country with peace and without any fear. یعنی پیسفل اور انفریڈ کا مطلب ہے دیٹ کہ abiding by laws کے قوانین پر عمل کرتے ہوئے we live in our country, ہم اپنے ملک میں رہتے ہیں with peace, امن کے ساتھ, سکون کے ساتھ, and without any fear, اور کسی بھی خوف کے بغیر. ٹھیک ہے, اپنے ملک کے قوانین پر عمل کرتے ہوئے ہم اپنے ملک میں امن, سکون اور بغیر کسی خوف کے نڈر ہو کر رہتے ہیں. کوشچن نمبر 3 از ہاؤ ڈو وی او ڈیٹ ٹو آور کنٹری, ہاؤ کین وی پے اٹ بیک. یعنی ہم اپنے ملک کے کس طرح قرض دار ہیں, مقروض ہیں, اور ہم اسے کیسے ادا کر سکتے ہیں. ٹو آنسر دس کوشچن از آور پراسپرس لائف, یعنی ہماری جو خوشحال زندگی ہے یا جو کہہ لیں کہ خوشحال زندگی اوونگ ٹو مقروض ہے آور کنٹری, اپنے ملک کی. ہم اپنے ملک کے ہماری خوشحال زندگی ہمارے اپنے ملک کی مقروض ہے. اینڈ وی کین پے اٹ بیک, اور ہم اسے یعنی واپسی پہ سے یعنی ادا کر سکتے ہیں, ان ریٹرن ہم ادا کر سکتے ہیں بائی پیٹریوٹک ورڈس اینڈ ڈیڈس. ٹھیک ہے, یعنی کہ حب الوطنی کے الفاظ سے اور اعمال سے. ٹھیک ہے, یعنی اپنے ملک سے وفادار رہتے ہوئے اس کے لیے ایسے کام کریں, ڈیڈس کریں, ایکشنز کریں, اور اس کے لیے ایسے یعنی ورڈس ہوں کہ ہم اس کا حق ادا کریں. ٹھیک ہے, تو اس کا آنسر ہوگا آور پراسپرس لائف اوونگ ٹو آور کنٹری اینڈ وی کین پے اٹ بیک بائی پیٹریوٹک ورڈس اینڈ ڈیڈس. اوکے. اچھا, کوشچن نمبر 4 از وٹ آر دا نیڈس آف دا کنٹری, ہاؤ کین وی فلفل دیم. یعنی ہمارے ملک کی ضروریات کیا ہیں اور ہم انہیں کیسے پورا کر سکتے ہیں. ٹو آنسر دس کوشچن از مینٹیننگ دا لا, یعنی قوانین کو برقرار رکھنا, قوانین کی پاسداری کرنا. اینڈ آرڈر, یعنی یہ بھی لا اینڈ آرڈر قوانین کے اس میں آتا ہے. ان دا کنٹری, ملک میں,
یعنی قانون کو برقرار رکھنا آر دا نیڈس آف دا کنٹری، یہ ملک کی ضروریات میں سے ہے، یعنی یہ ملک کی ضرورت ہوتی ہے. وی کین سرو دا کنٹری، ہم ملک کی خدمت کر سکتے ہیں بائی گیونگ آور آل دا بیسٹ، یعنی ہم اپنا سب سے بہترین دے کر اپنے ملک کی خدمت کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو کوشچن نمبر 5 ہے ہاؤ ڈو یو وانٹ ٹو سرو یور کنٹری، آپ اپنے ملک کی کیسے خدمت کرنا چاہتے ہیں. ٹو آنسر دس آئی وانٹ ٹو سرو مائی کنٹری بائی فالوئنگ دا لاز اینڈ ڈوئنگ ورک ود آنیسٹلی. ٹھیک ہے، میں اپنے ملک کے قوانین پر عمل کرتے ہوئے اور اس کے لیے ایمانداری سے کام کر کے میں اس کی خدمت کرنا چاہتی ہوں. ٹھیک ہے، تو دوبارہ سے دیکھتے ہیں آئی وانٹ ٹو سرو مائی کنٹری بائی فالوئنگ دا لاز اینڈ ڈوئنگ ورک ود آنیسٹلی. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے کوشچن آنسرز ہو گئے. نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ ایکٹیویٹی کیا ہے. ٹھیک ہے، ریڈنگ اسکلس میں. یس، دا نیکسٹ ایکٹیویٹی از ریلیٹڈ ٹو گروپ ایکٹیویٹی جسٹ رائٹنگ. اچھا، جسٹ کا مطلب ہوتا ہے خلاصہ، سمرائز کرنا. ٹھیک ہے، تو جسٹ رائٹنگ میں دیکھتے ہیں سمری رائٹ کرنی ہے. سمری کے بارے میں کوئی بھی پیسج دیا ہوتا ہے، اس کے جو مین پوائنٹس آپ نے وہ اس کو نوٹ کرنا ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں ہے ایکٹیویٹی. ریڈ دا پیراگراف اینڈ فالو یور ٹیچر انسٹرکشنس، یعنی پیراگراف کو ریڈ کریں، پڑھیں اور اپنے ٹیچرس کی انسٹرکشنس کو، ہدایات کو فالو کریں، تعمیل کریں. ٹھیک ہے، تو پیسج ہے یہاں پہ ایک پیراگراف دیا گیا ہے. ہیومن کمپٹیشن از اے کنٹیسٹ، یعنی انسانی مقابلہ، ایک مقابلہ ہوتا ہے. انسانی کمپٹیشن یعنی انسانوں کے درمیان جو کمپٹیشن ہے، یعنی سبقت لے جانا ہے. ایک از اے کنٹیسٹ، وہ ایک مقابلہ ہے. ویئر 2 or more people، جہاں پہ 2 یا 2 سے زیادہ لوگ اسٹرائیو کوشش کرتے ہیں فار اے گول، ایک گول کے لیے، منزل کے لیے. دیٹ کی ناٹ بی شیئر، جو کہ بانٹی نہیں جا سکتی. ٹھیک ہے، یعنی 2 یا 2 سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ ایک منزل کے، ایک مقصد کے لیے کوشش کرتے ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، یوزلی عام طور پر ریزلٹنگ ان اے وکٹر اینڈ اے لوزر، یعنی یہ عام طور پر اس کا ریزلٹنگ نتیجہ ہوتا ہے ایک فاتح اور ایک ہارنے والے کے نتیجے میں، یعنی نتیجے کے طور پر ایک فاتح ہوتا ہے اور ایک لوزر ہوتا ہے، یعنی ایک ہارنے والا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، انڈیویجولس، نیکسٹ سینٹینس ہے انڈیویجولس اینڈ گروپس، انفرادی طور پر اور گروہوں میں، آر دین اور پھر، ان اے پوزیشن، اس حالت میں ہوتے ہیں، ویئر دے مسٹ اسٹرگل، جہاں پہ وہ کوشش کرتے ہیں، انہیں کوشش کرنی چاہیے، فار دا اچیومنٹ آف این آؤٹ کم، یعنی کسی بھی پیداوار. آؤٹ کم کا مطلب ہوتا ہے کوئی بھی نتیجہ جو ہوتا ہے، کوئی بھی جو نتیجے سے حاصل ہوتا ہے اس کی کامیابی کے لیے، نتیجے کی کامیابی کے لیے کوشش کرنی چاہیے. ہمیں کسی بھی نتیجے کی کامیابی کے لیے کوشش کرنی چاہیے. آئی ہیو آلویز ونڈرڈ، میں ہمیشہ حیران ہوا ہوں، ایف لرننگ could be more fun، اگر سیکھنا زیادہ مزے کا کام ہو سکتا ہے. وداؤٹ ایگزام، امتحان کے بغیر. اسٹریس اینڈ اے وننگ اسپرٹ، یعنی سیکھنا زیادہ مزے کا کام ہو سکتا ہے اگر ایگزامس کا اسٹریس، یعنی ایگزامس کا دباؤ، اور کہ ایگزامس کا دباؤ نہ ہو، اینڈ وننگ اسپرٹ، اور جیتنے کا جذبہ نہ ہو. یعنی ایگزام کے اسٹریس اور جیتنے کے جذبے کے بغیر کیسے جو لرننگ ہے وہ مزے کا کام ہو سکتا ہے. اچھا، نیکسٹ سینٹینس ہے آئی بلیو، میں یقین کرتا ہوں، دیٹ کمپٹیشن ایکٹس، کے مقابلے کے جو کام ہیں یا کارروائی ہے، ایز اے موٹیویشنل فیکٹر، وہ ایک موٹیویشنل عنصر ہوتا ہے، یعنی دوسرے کو وہ ایک کہہ لیں کہ موٹیویٹ کرتا ہے، اس کو انسپائر کرتا ہے، متاثر کرتا ہے. اٹ الاؤز دا پرسن، یہ شخص کو اجازت دیتا ہے، ٹو ورک ہارڈ، کہ وہ محنت کرے، ٹو گیٹ افیکٹو ریزلٹس، کہ وہ اپنے مؤثر
نتائج کے لیے محنت کرے، ٹھیک ہے، سخت محنت کرے. اٹ از کوائٹ نیچرل، یہ بہت یہ عام فطری بات ہے، دیٹ وی ہیو ٹو گیو آور بیسٹ ٹو سروائیو، کہ ہم زندہ رہنے کے لیے یا باقی یعنی اپنے بچاؤ کے لیے بہتر سے بہتر ہم اپنا دیتے ہیں، یعنی بہتر سے بہترین کوشش کرتے ہیں. سملرلی اسی طرح کمپٹیشنس انکریج دا اسٹوڈنٹس، اسی طرح جو مقابلے ہیں وہ حوصلہ افزائی کرتے ہیں طالب علموں کی، وہ طالب علموں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں ٹو گیو دیئر بیسٹ، کہ وہ اپنا بہترین دیں، ٹو اچیو ایکسلنس، شانداری یعنی کامیابی حاصل کرنے کے لیے یا شاندار گریڈ حاصل کرنے کے لیے وہ اپنا بہترین دیں، اپنا بیسٹ پوٹینشیل دیں، ٹھیک ہے. وٹ آئی مین ٹو سے، میرا کہنے کا مطلب ہے از دیٹ کہ کمپٹیشن از ناٹ جسٹ نیسیسری، کہ مقابلے نہ صرف لازمی ہونے چاہیے، ضروری ہونے چاہیے، فار دا لرننگ پروسیس، سیکھنے کے عمل کے لیے، اٹ از اٹ سیلف لرننگ، بلکہ بذات خود یہ ایک سیکھنے کا عمل ہے، ٹھیک ہے. اٹ سیلف لرننگ، بلکہ یہ خود ایک لرننگ کا عمل ہے، سیکھنے کا عمل ہے. دا پریزنٹ ورلڈ، یعنی موجودہ جو دنیا ہے، کین بی سیڈ، کہا جا سکتا ہے، ٹو بی دا ورلڈ آف کمپٹیشن، وہ ایک مقابلے کی دنیا ہے، یعنی موجودہ دنیا جو اسے مقابلے کی دنیا کہا جا سکتا ہے. ان ایوری فیلڈ، ہر فیلڈ میں، ہر شعبے میں، ون ہیز ٹو ون دا کمپٹیشن، ہر ایک کو مقابلہ جیتنا پڑتا ہے، ٹو پروو، ثابت کرنے کے لیے، ونس کیپیبلٹی، اپنی اہلیت ثابت کرنے کے لیے ہر کسی کو یہ مقابلہ جیتنا پڑتا ہے. اچھا، سم بلیو، کچھ یقین کرتے ہیں، دیٹ کمپٹیشن از نیسیسری، کہ مقابلہ ضروری ہے، فار دا لرننگ پروسیس، سیکھنے کے عمل کے لیے. کچھ لوگوں کا یقین ہے کہ سیکھنے کے عمل کے لیے مقابلہ ضروری ہے. سم بلیو، کچھ یقین کرتے ہیں، دیٹ کمپٹیشن از ناٹ ایٹ آل گڈ، کہ مقابلہ ہرگز اچھا نہیں ہے، اینڈ اٹ ڈسٹریکٹ فرام لرننگ، اور یہ سیکھنے سے توجہ ہٹاتا ہے، ٹھیک ہے. ڈسٹریکٹ کا مطلب ہوتا ہے توجہ پھیرنا، فرام لرننگ، سیکھنے سے. جبکہ بعض لوگوں کا کہنا ہے، وہ یقین کرتے ہیں، وہ یہ یقین رکھتے ہیں کہ مقابلہ جو ہے وہ بالکل اچھا نہیں ہے، ایٹ آل، ہرگز اچھا نہیں ہے، کیونکہ اس سے سیکھنے کا عمل جو ہے وہ اس سے توجہ ہٹتی ہے، یا توجہ یعنی ہٹتی ہے، اس سے سیکھنے کے عمل سے توجہ ہٹ جاتی ہے. تو یہ ہمارے پاس جو ہے یہ پیراگراف ہے، اور اس سے ہم نے جو مین پوائنٹس ہیں اس کو ہم نے انڈر لائن کرنا ہے. تو ہم اس سے ہم یہ کر سکتے ہیں، تو ہم یہ انڈر لائن کرتے ہیں. سو لیٹ اسٹارٹ. تو اس کے مین پوائنٹس میں سے جو مین پوائنٹس ہم رائٹ ڈاؤن کریں گے وہ یہ ہیں: ہیومن کمپٹیشن از اے کانٹیسٹ، یعنی انسانی جو مسابقت ہے وہ ایک مقابلہ ہے، وچ ریزلٹنگ ان اے وکٹر اینڈ اے لوزر، جس میں ایک ہارتا ہے اور ایک جیتتا ہے. اینڈ کمپٹیشنس انکریج دا اسٹوڈنٹس ٹو گیو دیئر بیسٹ ٹو اچیو ایکسلنس، ٹھیک ہے. مقابلے جو ہیں وہ اسٹوڈنٹس کی طالب علموں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ وہ اپنی شاندار کامیابی حاصل کرنے کے لیے اپنا بہترین دیں، وہ اپنا بیسٹ پوٹینشیل دیں. تو اور سم بلیوز، کچھ یقین رکھتے ہیں، دیٹ کمپٹیشن از نیسیسری فار دا لرننگ پروسیس، کچھ یقین رکھتے ہیں کہ یہ مقابلہ جو ہے لرننگ پروسیس کے لیے بہت ضروری ہے. جبکہ کچھ سم بلیو دیٹ کمپٹیشن از ناٹ ایٹ آل گڈ اینڈ اٹ ڈسٹریکٹس فرام لرننگ، جبکہ کچھ یقین رکھتے ہیں کہ کمپٹیشن جو ہے وہ ہرگز اچھا نہیں ہے، کیونکہ اس سے سیکھنے کا عمل جو ہے وہ اس سے توجہ ہٹتی ہے. تو یہ اس کے مین پوائنٹس ہیں. تو یہ ہم یعنی جسٹ رائٹنگ میں ہم یہ رائٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو آج جو ہے ہم نے اورل کمیونیکیشن سکلز ان اسپیکنگ اور ریڈنگ سکلز سے ایکٹیویٹی جو تھیں وہ ہم نے فنش کی ہیں، اور انشاءاللہ وی ول ڈو دا نیکسٹ ایکٹیویٹی وچ از ریلیٹڈ ٹو ووکیبلری اینڈ گرامر. اینڈ آج کی ویڈیو سے
اگر کچھ آپ کو سمجھ نہیں آیا تو وہ آپ مجھ سے کوشچن کر سکتے ہیں، میں اس کا جواب دینے کی کوشش کروں گی. آپ مجھ سے کمنٹ کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. اور اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے، آپ اس سے یعنی اس ویڈیو سے آپ نے سیکھا ہے، تو آپ اس کو لائک کر دیں، لائک کے بٹن کو پریس کر دیں اور اچھا سا کمنٹ کر دیں اور اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر کر دیں، ٹھیک ہے. اور اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب مائی چینل اینڈ don't forget to press the bell icon button so that you may receive the new notification of new lesson. اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں اور میرے چینل کو سپورٹ کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. اور ملیں گے کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. ٹل دین اللہ حافظ.